کسی سٹیج پر ریاست عمران خان کی جرائم بھی معاف کر سکتی ہے؟ دیکھیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ ریاست سب سے مقدم ہے، سیکروسینکٹ۔ بالکل اس بالکل 21ویں صدی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایک قبیلہ تھا، وہ بیسک یونٹ تھا، اور اس کے بعد امت کا تصور پیدا ہوا، اس نے قبیلے کے تصور کو توڑ دیا، اور پھر امت سیکروسینکٹ ہو گئی، اور یہ امت پھر اپنے اپنے دور میں مختلف سیاسی نظاموں میں بڑھتی گئی ہے، اور قرآن حکیم کی ایک آیات ہے کہ جو معاہدات تم نے آپس میں کیے ہوئے ہیں ان کی پاسداری کا۔ تو آج کا معاہدہ اگر میں پولیٹیکل معاہدہ دیکھوں تو وہ نیشن سٹیٹ کا ہے، کانسٹیٹیوشن کا ہے، آئین کا ہے، سماج اسی معاہدے پہ ایک دوسرے کے ساتھ رہ رہے ہیں۔ اس کے تحت سیکروسینکٹ ریاست ہو جاتی ہے، وہ سب سے مقدم ہو جاتی ہے۔ اگر ریاست کے پاس دونوں ڈسکریشن ہوتے ہیں، لوگوں کو فرگیو کرنے کا بھی اور لوگوں کو پینلائز کرنے کا بھی، یہ دونوں ٹولز اس کے پاس موجود ہیں۔ یہ اس کی وزڈم ہے کہ وہ کون سا ٹول کہاں اپلائی کرے، اور پینلائزیشن میں اپنی پاپولیشن کو درست راہ پہ لگائے یا فرگیونیس میں لگائے۔ یہ وقت اس کا تعین کرے گا کہ کیا پینلٹی کا ٹول جو ہے وہ ان کے حق میں استعمال ہونا چاہیے، ہو سکتا ہے، یا فرگیونیس کا ہونا چاہیے۔ آپ کے خیال میں کیا ہوگا؟ دیکھیے یہ ڈپینڈ کرتا ہے۔ میں جو تمثیل ہے جو قرآن حکیم میں ایک سٹوری ٹیلنگ ہے سورہ بقرہ میں حضرت آدم اور ابلیس کے حوالے سے، جب اللہ تعالیٰ شیطان کا قصہ بیان قرآن میں کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ جتنے بھی فرشتے تھے انہوں نے اعتراض کیا کہ آپ کیوں آدم کی تخلیق کر رہے ہیں، اپنی وہ کم علمی اور معصومیت کا ایک اعتراف کرتے ہوئے۔ تو اللہ پاک فرماتے ہیں کہ جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے ہو۔ اس پوری تمثیل میں جو ان دو کیریکٹرز آدم اور ابلیس کا، اس میں جو فرق ہے، دونوں غلطی کرتے ہیں۔ ابلیس بھی غلطی کر رہا ہے اور آدم بھی غلطی کر رہا ہے۔ آدم کی غلطی کا جو فالو اپ ہے، جو نتیجہ ہے، اس میں احساس زیاں ہے، اس میں احساس سے ندامت ہے، اس میں ریئلائزیشن ہے، اور وہ کورس کریکشن چاہتا ہے۔ اور جب وہ کورس کریکشن چاہتا ہے، خدا نہ صرف اس کی کورس کریکشن میں مدد کرتا ہے بلکہ اس کی سٹیٹس کو انہانس کرتا ہے کہ جاؤ میں نے تمہیں خلافت دے دی۔ نہ صرف معافی دیتا ہے بلکہ خلافت بھی عطا کرتا ہے۔ دوسری جانب طرز کوہن ہے، ابلیس کہتا ہے کہ نہیں جی، پہلے تو تہمت اللہ پہ باندھ دیتا ہے کہ آپ نے مجھے گمراہ کیا، پھر موقع مانگتا ہے کہ مجھے موقع دیں کہ میں مزید یہ کام کروں۔ وہ غلطی کی ریپیٹیشن بھی کرتا ہے، اس پہ اڑا رہتا ہے۔ اب یہ ڈپینڈ کرتا ہے، نہ میں کوئی خدا نخواستہ اس میں کسی کو ڈیوائن سٹیٹس کے ساتھ وہ کر رہا ہوں۔ اصول عمومی طور پہ معاشرے میں، قوانین میں، اتھارٹی میں لوگوں کے یہی رہتے ہیں کہ اگر آپ کا بیہیویئر چینج مثبت چینج کی طرف ہو، پازیٹیو چینج کی طرف ہو، تو میرا نہیں خیال کہ کرنٹ حکومت، چاہے وہ مسلم لیگ نون ہو یا وہ جمعیت علماء اسلام کے لوگ ہوں یا پیپلز پارٹی کے لوگ ہوں، یہ کوئی ذاتی دشمنی تو نہیں ہے ان کے خان صاحب سے یا پی ٹی آئی سے۔ اگر یہ جینوئن ریئلائزیشن آئی، میں فوج کی بات ہی نہیں کرتا ہوں، وہاں پہ بھی کیا ذاتی دشمنی ہے کسی ایک شخص کی کسی دوسرے شخص؟ مجھے نہیں لگتا۔ اگر لارجر سوشل اور اسٹیٹ انٹرسٹ میں لوگ گفتگو کریں گے اور یہ جینوئن ریمورس ہوگا، شرط اس کی ہے، شرط ان کے بیہیویئر کی ہے۔ یہ فیصلہ باقیوں نے نہیں، میرے خیال میں عمران خان صاحب نے کرنا ہے۔ یعنی اگر ان کا بیہیویئر ٹھیک ہوگا تو ریاست کسی سٹیج پہ مذاکرات پہ آمادہ ہو سکتی ہے۔ دنیا میں یہ کوئی سیکنڈ ورلڈ وار ہوئی ہے؟ لیکن عمران خان صاحب نے ایک شخص کے متعلق تو بالکل میں یہی عرض کروں، یہ ان کے بیہیویئر پہ ڈپینڈ